اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ۔ معزز سامعین، یہاں سے وحی کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے۔ قرآن کریم کا ہدایت نامہ ہونا پہلے رکوع میں بیان کیا گیا، اور پھر یہ بات بیان کی گئی کہ کچھ اس کو ماننے والے ہیں، کچھ اس کے منکر ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں منافقین کا تذکرہ ہے کہ جو بظاہر مانتے ہیں اور حقیقت میں منکر ہیں۔ اس کے بعد کل کائنات کو اس کا پیغام دیا گیا کہ یہ جو قرآن ہدایت نامہ کے طور پر اترا ہے، اس کے دو بنیادی اصول ہیں، توحید اور رسالت۔ اور فرمایا اس کو پرکھنا ہو تو اس کی پرکھ اور اس کی حقانیت اور سچائی یہ ہے کہ اس جیسا بنا کر لاؤ۔ جب نہیں بنا سکتے تو سمجھ لینا کہ یہ اللہ ہی کی کتاب ہے۔ اب اس کے بعد اس کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت جو بندوں کو ہدایت دیتے ہیں، یہ سلسلہ کب شروع ہوا؟ تو یہ انسانیت کے ساتھ ہی اس کی تاریخ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس وقت سے ہی یہ پیغامات شروع ہو گئے۔ اللہ اپنے بندوں کو اپنا پیغام دینے لگ گیا۔ اب یہاں سے انسان کی تاریخ اور وحی کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے۔ تو ہمیں انسان کی تاریخ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے خود اس کی تخلیق کیا ہے، اس کو، اور فرشتوں میں اس کی تخلیق اور اس کا خلیفۃ اللہ ہونے کے تذکرے اللہ تعالیٰ نے کیے۔ کہاں ڈارون کا نظریہ کہ انسان بندر تھا، اور کہاں قرآن کا یہ شرف کہ انسان اللہ کا نائب ہو کر پیدا ہوا ہے، بندر ہو کر پیدا نہیں ہوا۔ لیکن انسان کی عقل ماری گئی ہے کہ انسان وحی کی تعلیمات کو چھوڑ کر دوسرے فلسفوں کے پیچھے بھاگتا ہے۔ جو عزت اور جو شرف قرآن و سنت نے انسان کو دیا ہے، دنیا کا کوئی فلسفی اور کوئی مذہب نہیں دے سکتا۔ تو فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے کہا۔ فرشتوں کے سامنے انسان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خلیفہ، کہ بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، نائب بنانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی اور بھی مخلوقات تھی اس وقت بھی، لیکن خلیفۃ اللہ کا شرف انسان کو دیا گیا۔ دوسری بات مفسرین نے یہاں یہ لکھی ہے کہ اللہ کی ہزارہ مخلوقات اللہ نے پیدا کی، لیکن کسی کی تخلیق کا تذکرہ نہیں کیا کہ میں نے یہ پیدا کی اور یہ پیدا کر رہا ہوں۔ یہ انسان کو ہی شرف اللہ رب العزت نے دیا کہ اس کو پیدا کیا، اس کی تخلیق کے تذکرے فرشتوں میں کیے، اور اس کا منصب بیان کیا کہ میں اس کو نائب کے طور پر تخلیق کر رہا ہوں، کوئی اور مقصد کے لیے اس کو تخلیق نہیں کر رہا۔ تو یہ کتنا بڑا شرف انسان کو قرآن و سنت نے دیا، اور کہاں انسان کو ایک بندر کی بنیاد کے اوپر کھڑا کر کے اس کو انسان کا روپ دینا، اور کہاں اس کو اللہ کا نائب کا رتبہ عطا کر کے فرشتوں میں اس کے تذکرے کرنا۔ بہت بلند مقام تھا، لیکن انسان چونکہ جب وحی کو چھوڑ دیتا ہے، عقل پر آتا ہے، تو پھر ذلیل و رسوا ہوتا ہے، ترتیب الٹ جاتی ہے، اور عقل کے اندھے پھر انسان کو تذلیل کی طرف لے جاتے ہیں۔ فرشتے اللہ رب العزت کی ایک نورانی مخلوق ہے جس کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جو ہمہ وقت اللہ کی تسبیح و تقدیس اور اس کی اطاعت پر مامور ہے۔ یہ ملائکہ ملک کی جمع ہے، اور اصل میں یہ لفظ علوق سے نکلا ہے جس کے معنی آتے ہیں رسالت اور پیغمبری کے۔ فرشتوں اصل اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے، اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ ہی فرشتے ہیں، تو اسی وجہ سے ان کو ملک جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے۔ باقی ان کے ذمے اللہ تعالیٰ نے اور بھی بے شمار کام لگائے ہوئے، نورانی مخلوق ہیں، اور یہ وجود خارجی رکھتی ہیں۔ ایسے نہیں کہ کوئی فرضی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کی ایک یہ مخلوق ہے
जिस तरह इंसान एक मखलूक है, बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक मखलूक है और ये मुख्तलिफ़ शक्लों के अंदर मुतशक्किल हो सकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको ये सलाहियत दी। तो उन फरिश्तों के सामने चूँकि हम वक्त अल्लाह की बंदगी, इताअत और तारीफ़ पर मामूर हैं, तो उनके सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तज़किरा किया इंसान की तख्लीक का, इंसान के मनसब नियाबत का, कि मैं ज़मीन में एक नायब बना रहा। तो फरिश्तों, अब नायब जो होता है, असल ये, और नायब किसे कहते हैं? अल्लाह खलीफा का मतलब ये होता है कि अपना काम किसी के ज़रिए करवाना। अब उसकी बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं कि असल हो ही ना, या फौत हो गया हो, या असल मौजूद हो लेकिन अपनी खुदाम रखे होते हैं। तो यहाँ खलीफतुल्लाह जो इंसान अल्लाह का है ना, अल्लाह की अज़मत और शराफत के पेश नज़र अल्लाह ने अपना नायब बनाया। ये नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माअज़ल्लाह कहीं गए हुए थे तो अपना नायब छोड़कर जो है ना वो चले गए। अब फरिश्तों ने इसी बात से अंदाज़ा लगा लिया कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना नायब मुकर्रर कर रहे हैं, तो नायब कुछ ऐसे होते हैं कि जो पूरे इताअत गुज़ार होते हैं और कुछ सरकशी भी कर जाते हैं, बगावत भी कर जाते हैं। तो इसी से खलीफा के लफ्ज़ से ही वो ये बात समझ गए कि जब ये खलीफा बनेगा तो इसके अंदर इताअत गुज़ार भी होंगे और नाफरमान भी होंगे। अब ज़ाहिर बात है, जो इताअत गुज़ार हैं वो तो इताअत गुज़ार है ही हैं, तो जो नाफरमान हैं तो वो फसाद करेंगे, सरकशी होगी उनमें। इसी वजह से आगे फरिश्ते पूछ रहे हैं। ये नहीं कि उनको कोई गैब दानी का इल्म था या माअज़ल्लाह कोई वो एतराज़ कर रहे हैं, एतराज़ नहीं, एक इस्तिफ़सार कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, अपनी आजिज़ी और नियाज़मंदी का इज़हार पूरा कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ पूछ भी रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि बारी ताला, जब हम वक्त आपकी तारीफ़ की तस्बीह पढ़ते हैं, आपकी पाकीज़गी बयान कर रहे हैं, तो आप ज़मीन में एक ऐसी मखलूक क्यों पैदा कर रहे हैं जो फसाद करेगी, खून खराबा करेगी, खून बहाएगी? तो ये कोई बतौर एतराज़ के वो नहीं पूछ रहे। जिस तरीके से इसको इस तरह हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने इसको इस तरह समझाया है, फरमाया कि जिस तरह बादशाह के नायबीन होते हैं और वो बादशाह की हम वक्त खिदमत पर मामूर हैं, तो बादशाह एक नया काम, कोई ज़िम्मेदारी, को नया काम शुरू करना चाहता है और वो ज़िम्मेदारी किसी और खुदाम को दे दे और वज़रा को दे दे, तो जो पहले वज़रा हैं वो यही पूछेंगे कि बादशाह सलाम ने, जब हम वक्त हम आपकी खिदमत के लिए तैयार है, तो ये नई ड्यूटी नए बंदों को क्यों दी जा रही, जब हमारी तरफ से कभी कोई शिकायत आई ही नहीं। तो उस हिकमत को पूछना चाह रहे हैं। तो इसी तरीके से यहाँ फरिश्ते कह रहे हैं, कालू, तो फरिश्ते कहने लगे, अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा, क्या आप ज़मीन में वो नायब और वो खलीफा बनाएंगे, मन युफ़सिदु फ़ीहा, जो ज़मीन में फ़साद बर्पा करेगा। फ़साद यही होता है कि जो काम कहा जाए वो ना किया जाए, उसके उल्ट कर दिया जाए, तो फ़साद आ जाएगा। वयस्फ़िकु दिमा, और खून बहाएगा, और खून बहाना यही होता है कि जब नाइबीन के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त काम ले रहे हैं ना, तो उन नाइबीन के मुखालिफ कुछ लोग खड़े हो जाएंगे। जब मुखालिफ खड़े हो जाएंगे तो अल्लाह का हुक्म उन पर नाफिज करने के लिए कत्ल गारत गरी भी करनी पड़ेगी, तो ये खून बहाना होता है। तो यही वो पूछ रहे हैं कि अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा वयस्फ़िकु दिमा, क्या आप ज़मीन में ऐसा नायब मुकर्रर कर रही हैं जिसमें से कुछ फसाद करेंगे और खून बहाएंगे। और खलीफा का काम ही यही होता है कि असल के अहकामात को नाफिज कर देना। इंसान को जो खलीफतुल्लाह बनाया गया है ना, अल्लाह का नायब, अल्लाह की शरीयत के नाफिज करने के लिए ही इसको, वरना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद अपनी शरीयत नाफिज करना चाहते तो कोई चूँ चरा नहीं कर सकता, लेकिन चूँकि नायबीन के ज़रिए ये काम हो रहा है, अब नायबीन की कोई बात मानेंगे, कोई इनकार करेंगे, जब इनकार करेंगे तो अल्लाह का हुक्म नाफिज करने के लिए वो जिहाद करेंगे, तो यही से फसाद भी होगा और उसमें खून भी बहाया जाए। और यही चीज़ फरिश्ते समझना चाह रहे हैं, और ये चीज़ सारी उनको खलीफा के लफ्ज़ से समझ आ गई थी। ये नहीं कि वो कोई गैबदानी का इल्म था या उनको कोई एतराज़ है। बाद मुफस्सिरीन ने अगरचे यहाँ ये बात भी लिखी है कि फरिश्तों को ये कैसे पता चला कि ये ज़मीन में फसाद करेंगे, खून बहाएंगे। तो एक तो मैंने अभी बता दिया ना कि खलीफा के लफ्ज़ से उनको ये बात समझ में आ गई, और दूसरा कुछ मुफस्सिरीन ने यहाँ ये बात लिखी है कि ज़मीन पर इंसान से पहले जिन्नात आबाद थे,
اور جنات نے بھی یہی خون خرابہ کیا تھا، تو اب ایک زمین میں وہی نئی مخلوق جو آ رہی ہے تو اس سے انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ ان کے اندر بھی اسی طرح کا جو ہے نا وہ ہوگا مادہ. تو اس وجہ سے انہوں نے استفسار کیا، اللہ رب العزت سے پوچھا. تو اللہ رب العزت نے نا ایک حاکمانہ جواب دیا. کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال، اچھا فرشتے کہنے لگے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم آپ کی تعریف کی تسبیح پڑھ رہے ہیں ہم وقت، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کی پاکیزگی بھی بیان کر رہے ہیں. حمد اور تقدیس، حمد کہتے ہیں خوبیوں کی کمالات بیان کرنا، جو اللہ تعالیٰ کے کمالات ہیں اس پر جو تعریف ہوتی ہے اس کو حمد کہتے ہیں. اور تقدیس یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سے عیوبات کو دور کرنا، کہ اللہ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، سارے ہی کمالات ہیں اور اس کمالات پر تعریف ہو رہی ہے اور عیوبات کو دور کیا جا رہا ہے، اسے تقدیس کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ایک حاکمانہ جواب دیا. اللہ رب العزت نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. خلاصہ اس کا یہ کہ میری حکمتوں کا پورا اندازہ تمہیں نہیں ہو سکتا. یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، بہت سارے مشرکین اور مشرک قوموں نے فرشتوں کو بھی دیوی دیوتا کے روپ میں پیش کیا انسانوں کے سامنے. قرآن نے کہا کہ ان کو تو قدرت تو دور کی بات ہے، اللہ رب العزت کی حکمتوں مصلحتوں کا بھی پورا علم نہیں، اور انسان کو اس سے اشرف اور بلند مرتبے والا کر کے اللہ رب العزت نے ان کے سامنے ان کو پیش کیا. تو انسان جو فرشتوں سے بھی اعلیٰ عرفہ اللہ رب العزت نے بنایا اور نیابت کا منصب اس کو دیا، تو فرشتے بھی اسی کی خدمت کے لیے ہی. لیکن انسان نے پھر وہی فرشتوں کو دیوی دیوتا کا روپ دے کر ان کو ہی پوجنا شروع کر دیا. تو یہاں پر بھی مشرکوں نے ترتیب الٹ دی، جس کی وجہ سے پھر کام خراب ہو گیا. تو یہاں سارا کا سارا یہ بات سمجھائے گی کہ فرشتے اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں اور ہزارہ اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن ان میں سے تخلیق کا تذکرہ انسان کا ہوا، اس کو منصب نیابت عطا ہوا، اور انسان دنیا کے اندر آیا ہی اس مقصد کے لیے کہ اللہ کے احکامات کو پہچانے، خود بھی اس پر عمل پیرا ہو، آگے اس کو نافذ کرنے کی بھی کوشش کرے، اور جو رکاوٹیں ہوں اس میں ان کو جو ہے نا وہ دور کر دیے جائے. اور فرشتوں نے جب پوچھا تو اللہ رب العزت نے فرمایا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. آگے پھر یہ ایک حاکمانہ جواب دے دیا اللہ رب العزت نے. آگے پھر اس کی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے بیان کی اور حکیمانہ آگے جواب شروع کیا اگلی آیات میں، اور حکمت کے ساتھ فرشتوں کو یہ بات سمجھائے گی. اس کی تفصیل آگے ہے. اللہ رب العزت کے ساتھ ہمیں اس آیت طیبہ کے اندر انسان کا جو شرف بیان کیا گیا ہے اور وحی کی جو تاریخ اور اس کی ابتدا جو بیان کی گئی ہے کہ خالق کائنات نے ہی اس کو پیدا کیا ہے اور اس کو بڑا اونچا منصب دیا ہے، اس کو پہچاننے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.